انجمن عائشہ میں آپ تمام ہی لوگوں کا استقبال ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ محترم ناظرین، آج کے ہماری اس بزم میں کچھ خاص مہمان تشریف لا رہے ہیں۔ اس سے میری مراد مدرسہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے طلبہ و طالبات ہے۔ برائے مہربانی تشریف لائے۔ آپ تمامی طلبہ و طالبات کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہمارے انجمن کو زینت بخشی۔ تو آڈینس، آج ہمارے بیچ اس علاقے کے مشہور و معروف مدرسہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے طلبہ و طالبات ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے، آپ ہمارے گھر آئے، یہ ہماری قسمت ہے۔ کبھی ہم آپ کو اور کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں، کیونکہ اپنی لائف میں نے ایسا مدرسہ پہلی بار دیکھا ہے جہاں امت کے نونہالوں کی ہر ضرورت کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ان کی دینی تعلیم و تربیت ہو یا دنیاوی تعلیم و ہنر کی بات، جسمانی ورزش ہو یا دیگر ایکٹیویٹیز، گویا ایک سنگم ہے۔ تو آئیے ہم ان سے پاک مذہب اسلام اور اسلام سے متعلق چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام سے انجمن کا آغاز کرتے ہیں۔ کون آ رہا ہے تلاوت کے لیے؟ تلاوت کے لیے تین جی، دراصل ایک قرآن شریف کی تلاوت کریں گے، دوسرا اس کا اردو میں ترجمہ کریں گے اور تیسرا اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے۔ ماشاء اللہ، آئیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ I seek refuge in Allah from the cursed shaitan۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ All praise is due to Allah, the Lord of the worlds۔ الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ All praise is due to Allah, the Lord of the worlds۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ The most compassionate, the most merciful۔ مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے۔ Master of the day of judgment۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ You alone we worship and you alone we ask for help۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ Guide us to the straight path۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا۔ The part of those you have blessed۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ ان لوگوں پر جو تیری راہ سے بھٹکے۔ Not of those who have incurred your wrath, nor of those who have gone astray۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ بے شک اللہ نے سچ کہا۔ Indeed Allah says truth۔ ماشاء اللہ، تشریف رکھیں۔ ختیجہ، آپ کیا کرنے والے ہو؟ میں تقریر کروں گی۔ آپ تقریر کریں گے؟ جی ہاں۔ ماشاء اللہ، آئیے۔ الحمدللہ علی العظیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کس شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ جناب صدر مجلس اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ صدر علی وقار، دنیا میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، چاند تھا لیکن بے نور سا، تارے تھے لیکن بوجھے سے، آفتاب تھا لیکن ڈوبا سا، عقلوں پر پردے پڑے ہوئے تھے، دل اجڑے ہوئے تھے، خزانے بہاروں کو لوٹ گئے، چمن میں رنگ کر دیا تھا،
کہ اچانک میرے نبی کی آمد ہوئی، جو رحمت للعالمین ہے، جو خاتم النبیین ہے اور سید المرسلین ہے، جنہیں سراج منیرہ کے خطاب سے نوازا گیا، بشیر و نذیر کے لقب سے یاد کیا گیا، جن کی شان میں یاسین و طٰہٰ نازل ہوئی، جنہیں مدثر و مزمل کہہ کر پکارا گیا، کنکڑیوں نے جس کی شہادت دی، درختوں نے جس کی اطاعت کی، جن کے اشارے پر چاند و ٹکڑے ہو گیا، جن کی جدائی میں ستون حنانہ رو پڑا، آخر وہ کون ہے جو محبوب کبریا ہے؟ تو سنیے، وہ محمد بن عبداللہ رسول امی فداء امی و ابی کی ذات گرامی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، ذرا غور کیجئے، کس ذات کا ذکر چل پڑا ہے، کس رسول کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ وہی جو محسنین انسانیت ہے، وہی جو نور ہدایت ہے، جن کا ثنا خود رب العالمین ہے، احکم الحاکمین ہے، ارحم الراحمین ہے، جنہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، وہ رحمت للعالمین جن کی وجہ سے صحرا میں چشمے پھوٹتے ہیں، جن کی دعا سے بیمار اٹھ کے صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ میں اس رحمت للعالمین کی شان کیا بیان کروں؟ مقام محمود جن کے انتظار میں ہے، جنت سور کر جس کے انتظار میں ہے، وہ مکہ فتح کر کے عام معافی کا اعلان کرنے والا میرا رب جن کی زلفوں کی قسمیں کھائے، وہ حاصل بلد الامی جنہیں میرا رب کبھی حبیب کہے، کبھی خلیل کہے، کبھی طٰہٰ کہے، کبھی یاسین کہے اور کبھی مدثر کہے۔ ہاں حضرت الوقار اسی رحمت للعالمین کو امت کے درد میں سجدوں میں روتا ہوا دیکھتی ہوں، جس طرح لب سے لب ملتے ہیں نام محمد کے سبب، جس طرح لب سے لب ملتے ہیں نام محمد کے سبب، کاش ہم سب مل جائے اس نام محمد کے سبب۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا بولوں۔ خدیجہ بہت اچھے، بہت عمدہ۔ آپ کی تقریر سننے کے بعد تو آپ کے مدرسے سے میری دلچسپی اور بڑھ گئی ہے۔ تشریف رکھے۔ آئیے، جب بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کی چھڑ گئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہی کچھ بات کرتے ہیں۔ تو طارق، آپ بتائیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا کے کیا حالات تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے لیے قدرت نے ایسے سماج کو منتخب فرمایا جو اخلاقی و روحانی اعتبار سے زوال پذیر معاشرہ تھا، تہذیب و تمدن اور اخلاق و مروت سے عاری اہل عرب و حیوانیت کی تمام سرحدیں پار کر چکے تھے۔ خون ریزی اور قتل و غارت گری روز کا معمول تھا۔ ذرا ذرا سی بات پر جنگ کے خوفناک شعلے بھڑک اٹھتے تھے۔ قبیلہ قبیلہ کی باتوں پر جھگڑا، کہیں آنے جانے کی باتوں پر جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا۔ شراب نوشی، قمار بازی، زناکاری، عصمت دری، آبرو ریزی، ضمیر فروشی عربوں کی فطرت ثانیہ بن چکی تھی۔ اسلام پرستی مکہ کا دین و مذہب بن چکا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب میں بچوں کی پیدائش کو نحوست سمجھا جاتا اور اسے زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا۔ مصر میں تو یہ حال تھا کہ جب کوئی مالدار مر جاتا تو اس کے ساتھ کئی مہینوں کا کھانا پانی اور ساتھ چند غلاموں کو بھی زندہ ہی دفن کر دیا جاتا۔ ہمارے عزیز وطن میں کئی جگہ یہ حال تھا، عورتوں کو بدن ڈھانکنے کی اجازت نہ تھی۔ نچلی ذات والے ایسے تھے جیسے وہ انسان ہی نہیں، جانور سے بھی بدتر زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ آپ کے آنے کا انتظار تو سب کو تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا انتظار ہر اس مظلوم لڑکی کو تھا جسے زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا۔ آپ کے آمد کا انتظار ہر ان مظلوموں کو تھا جن کی دستگیری کرنے والا کوئی نہ تھا۔ منتظر سب تھے اسی صبح سعادت کے لیے، منتظر سب تھے اسی صبح سعادت کے لیے، آنکھیں بے خواب تھی انوار و رسالت کے لیے۔ ماشاء اللہ، آپ نے زمانے جاہلیت کی کیا منظر کشی کی ہے، بہت اچھے۔ سیدہ، آپ بتائیں، نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اترتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکام اللہ کے بندے تک پہنچاتے ہیں۔ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟
ہمارے نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہمارے نبی کے والد کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام آمینہ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی. مدثر آپ بتائیں سب سے آخری نبی کون ہے؟ سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ اس بات کو دل سے تسلیم کرنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. عقیدہ ختم نبوت سے متعلق قرآن کریم میں سے کوئی آیت پیش کیجیے. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. نبوت کے ختم ہونے کا ثبوت حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بتلائے. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. ترجمہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. شفا آپ بتائیں حضرت مہدی کا نام کیا ہوگا؟ حضرت مہدی کا نام محمد یا احمد ہوگا. حضرت مہدی کے والد اور والدہ کا نام کیا ہوگا؟ حضرت مہدی کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمینہ ہوگا. حضرت مہدی کہاں پیدا ہوگے؟ حضرت مہدی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے. عمیر آپ بتائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ جسم و روح کے ساتھ حضرت عیسیٰ آسمان پر اٹھائے گئے اور ابھی حضرت عیسیٰ آسمان پر زندہ ہے اور قیامت کے قریب آپ دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فطری وفات ہوئی تھی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا؟ نہ آپ کی وفات ہوئی نہ آپ کو شہید کیا گیا بلکہ آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. مدی آپ بتائیں قرآن کس کی کتاب ہے؟ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. قرآن کریم کیا سکھاتا ہے؟ قرآن دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں سکھاتا ہے. قرآن کریم کتنے سال میں نازل ہوا؟ قرآن کریم 23 سال میں نازل ہوا. قرآن کریم میں کتنے پارے ہیں؟ قرآن کریم میں 30 پارے ہیں. قرآن کریم میں کتنی صورتیں ہیں؟ قرآن کریم میں 114 صورتیں ہیں. طارق آپ بتائیں اسلام کیا ہے؟ اسلام یہ ہمارا مذہب ہے. محترم اسلام کے معنی ہی سلامتی اور امن و شانتی کے ہیں. شروع اسلام میں جب حضرت جبرائیل نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اسلام کیا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا. اور جب انتہائے اسلام یعنی حجۃ الوداع کے موقع پر ایک صحابی رسول نے پوچھا اے اللہ کے رسول اسلام کیا ہے تو آپ نے فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلانا اور میٹھے بول بولنا. واہ کیا عمدہ بات کی ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور میٹھے بول بولنا ہے. کیا بہترین اسلام ہے. اب چلیے آپ کے مدرسے کے بارے میں بات کرتے ہیں. جی زنیرہ تبسم، آپ کے مدرسے میں دونوں تعلیم ہوتی ہے، دینی بھی اور عصری بھی، تو آپ لوگ دونوں کیسے مینیج کرتے ہو؟ پہلے صبح 7:30 بجے سے 10:30 بجے تک مدرسہ ہوتا ہے جس میں قرآن، حدیث، عقائد، مسائل، اسلامی تربیت پڑھائی جاتی ہے. سارے معلم چلے جاتے ہیں، 30 منٹ کا بریک ہوتا ہے اور ٹیچرز آ جاتے ہیں اور 11 بجے سے عصری تعلیم شروع ہو جاتی ہے جو 3 بجے چلتی ہے، جس میں آل سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں جیسے اردو، ہندی، انگلش، میتھ، سائنس وغیرہ. ماشاء اللہ بہت عمدہ. لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ تو اسکول میں بھی پڑھایا جاتا ہے ہندی، انگلش، میتھس وغیرہ، اور رہا
دینی تعلیم کا مسئلہ، اس کے لیے جگہ جگہ پر مسجدوں میں مکتب چلائے جاتے ہیں، تو پھر مدرسے میں ایسی تعلیم چلانے کا کیا مطلب ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ بچے اسکول جا رہے ہیں، شام میں 1 گھنٹے والا مکتب بھی جا رہے ہیں، تو ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جی جناب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا زبیر صاحب۔ میں آپ کے سوال کا جواب دوں اس سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں۔ جی بالکل۔ جب بچے اسکول بھی جا رہے ہیں، شام میں 1 گھنٹے مکتب میں دینی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، تو پھر یہ لادینیت کیوں؟ تو پھر ہمارا معاشرہ تباہ کیوں؟ یہ گھر گھر بے حیائی کیوں؟ یہ نوجوان برباد کیوں؟ یہ معصوم بچے جنہوں نے ابھی تک جوانی کی دہلیز پر قدم تک نہیں رکھا، نشے کی عادی کیوں؟ ماں باپ کی نافرمانی کیوں؟ آج 5 لاکھ سے زیادہ بہنیں ہمارے بیچ نہیں، وہ ارتداد کا شکار ہو گئی۔ آخر کیوں؟ آج آپ ہماری قوم کی حالات دیکھ رہے ہیں، بتائیے یہ حالات کیوں؟ میں تو آپ کے انداز سے ہی گھبرا گیا، آپ کے سوال کا کیا جواب دوں؟ آپ ہی بتائیں۔ دیکھیے، اگر آپ کا خیال ہے کہ ہمارے بچے 23 گھنٹے بے دینی کے ماحول میں رہے اور 1 گھنٹے مکتب جا کر دیندار بن جائے اور یہ تمام واہیات سے بچ جائے، تو یہ سراسر خام خیالی کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ دیکھیے زبیر صاحب، ہمارے بڑے مدرسے ہیں، وہاں ہماری قوم کے 5% بچے جاتے ہیں اور دین سیکھتے ہیں، لیکن 95% بچے جو باہر ہیں، ان کا کیا؟ وہ کیسے دین سیکھ کر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو پڑھ کر اپنے آپ کو اچھا انسان بنائے؟ اس فکر کو لے کر ہمارے ذمہ داروں نے 3 گھنٹے کا مکتب شروع کیا، جس میں 1 گھنٹہ دینی تعلیم اور 2 گھنٹہ عصری تعلیم، جس میں اردو، ہندی، انگلش، میتھس وغیرہ پڑھایا جاتا ہے۔ گویا یہ اس مدرسے کے ساتھ اسکول کی ٹیوشن تھی۔ اس سے بہت فائدہ ہوا، اچھے خاصے ایڈمیشن آئے، کیونکہ دونوں چیز ساتھ میں مل رہی تھی، وہ بھی اعلیٰ کوالٹی کے ساتھ۔ لیکن ہمیں ایک تلخ تجربہ اور ہوا۔ ایک بات اور کھل کر سامنے آتی ہے کہ ہمارے پاس 5ویں، 6ٹھی، 7ویں، 8ویں کلاس کے بچے آ رہے تھے، لیکن اردو میڈیم سے تھے، لیکن اردو کا الف نہیں پتہ تھا۔ ہندی میڈیم سے تھے، لیکن ہندی کا آ نہیں معلوم تھا۔ جب ہمارے ذمہ داروں نے یہ حالت دیکھی تو انہیں بہت فکر لاحق ہوئی۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ہمارے بچے کے فیوچر کا کیا ہوگا، ان کے مستقبل کا کیا ہوگا؟ تو انہوں نے یہ سسٹم بنایا۔ الحمدللہ آج 105 بچے اور بچیاں دینی ماحول میں رہ کر دینی اور عصری دونوں تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ ساتھ ہی جسمانی ورزش کے لیے کراٹے بھی سکھائے جاتے ہیں، وقتاً فوقتاً بعض گیم بھی کھلائے جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ تو ایک بہترین نظام ہے، بہت عمدہ۔ اس طرح جب بچے 7 سے 8 گھنٹہ دینی ماحول میں رہیں گے تو انشاءاللہ اخلاق و کردار میں بہت بہتری آئیں گی۔ انشاءاللہ ضرور۔ اچھا، آپ کے مدرسے کی تربیت کا کیا نظام ہے؟ ہر اتوار کو انبیاء کرام، صحابہ، بزرگان دین کے واقعات سنا کر بچوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے۔ ساتھ میں ہماری دینیات کی بک میں ایک عمل کا چارٹ ہوتا ہے جس کو فیل کرنا ہوتا ہے۔ عمل کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے، جیسے ہر چھوٹوں بڑوں کو سلام کرنا، والدین کی خدمت کرنا اور گھر کے کاموں میں ان کی مدد کرنا وغیرہ۔ جی زنیرہ تبسم، آخری میں آپ ہمارے آڈینس کو کوئی پیغام دینا چاہیں گی؟ میں تمام والدین سے بس اتنا کہنا چاہوں گی، جو قرآن کہتا ہے، اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر گارجین کو مخاطب ہو کر فرمایا، تم سب حکمران ہو اور تم پر تمہاری رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، لہٰذا تم اپنے اہل و عیال کی دینی اور دنیاوی دونوں ضرورتوں کا خیال رکھو، کیونکہ قیامت کے دن تم سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آج کے انجمن کا خلاصہ کلام یہ ہے، تعلیم بغیر تربیت اور بغیر دینی تعلیم کے ڈاکٹر تو بنا سکتی ہے، انجینئر تو بنا سکتی ہے، بڑے سے بڑا بزنس مین تو بنا سکتی ہے، مگر ایک اچھا انسان نہیں بنا سکتی ہے، اچھا ذمہ دار شہری نہیں بنا سکتی ہے، ایک اچھا بیٹا، ایک اچھا باپ نہیں بنا سکتی ہے۔
چلیے اس پر آج کے انجمن کا اختتام ہوتا ہے. آپ تمام ہی لوگوں کا ہم بہت بہت شکریہ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.